یہ فورتھ شیڈول کیا ہے اور آپ کا نام اس میں کیوں تھا؟ کیا اب نکل چکا ہے؟ ہاں میرا نام اس سے نکل گیا ہے اور اس کو سمجھانا پہلے ہمارے لیے کافی مشکل تھا. اب آسان ہے. اب آسان ہو گیا ہے اور کافی آسان ہو گیا ہے. یہ بھی بتا دیں پہلے تو یہ فورتھ شیڈول سن کے ہی بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے یار یہ کیا ہے فورتھ شیڈول، نام ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. مجھے ایک پاکستان تحریک انصاف کے دوست ملے تو میں نے کہا یار میں تو آپ سے ملتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں. اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی آپ دہشت گرد لوگ ہیں اور ملک دشمن لوگ ہیں، میں تو بھائی آپ سے ملنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہوں. اس نے کہا مولانا آپ تو ایسے نہ کہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتے آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر الزامات ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یار آپ نے بھی ہمیں 30-40 سال کہا ہے، ہمیں کتنا دکھ ہوا ہوگا. تو اس ملک میں اس سے پہلے اتنی آگاہی نہیں تھی فورتھ شیڈول، آگاہی نہیں تھی. لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا؟ اصل میں نا اس ملک میں جو یہ فورتھ شیڈول جیسا قانون بنا، اس کی بنیاد کو پہلے سمجھنا چاہیے. یہ بنا تھا اصل میں ان لوگوں کے لیے جو جن کی کرمنل ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر تھانے میں آئیں، حاضری لگوائیں. اگر اپنے تھانے کا ایریا چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں تو وہ بتا کر جائیں اور دوسرے تھانے میں جا کے وہ حاضری لگوائیں کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں. یہ جن لوگوں کا کرمنل ریکارڈ ہے ان لوگوں پر نگرانی رکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کسی آدمی کو زیادہ دیر جیل میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو باہر وہ آزاد بھی رہے لیکن وہ حکومت کی نگاہ میں بھی رہے. پھر جیسے جیسے وقت بدلا ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی، تو پھر یہ ہوا کہ شناختی کارڈ پہلے سادے بنتے تھے، اب کمپیوٹرائز ہو گئے، تو شناختی کارڈ بلاک ہو گیا، آپ کی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، آپ کے پاسپورٹ بند ہو گئے. پھر جب FATF میں پاکستان چلا گیا اس وقت تو اس کی تمام شرائط ایسے لاگو ہو گئی کہ جیسے پتہ نہیں ان کے اندر روح آ گئی ہو. تو یہ اصل میں کرمنل فورتھ شیڈول میں نام آنے کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ آپ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کے خلاف. یعنی آپ کا اکاؤنٹ بند ہوگا، آپ کا کہیں اکاؤنٹ سفر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اور آپ کو کہیں پہ بھی موومنٹ کرنی ہے تو آپ کو وہاں پہ انفارم کرنا پڑے گا تھانوں میں. انفارم کرنا ہے، آپ نے اس مقامی تھانے سے ہفتہ 10 دن کی چھٹی لے کے جانی ہے. اچھا، کہ جی میں 1 ہفتے کے لیے میری کوئی اگر میں شادی جا رہا ہوں ہے، سرگودا جا رہا ہوں، سرگودا جا رہے تب بھی چھٹی میں نے تھانے سے لینی، آپ نے چھٹی لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ واپس آئیں گے اور وہاں پہ آپ بتائیں گے جی میں واپس آ گیا ہوں. اور پھر اگلی بات یہ ہے، فورتھ شیڈول یہ کہتا ہے کہ آپ 4 لوگوں میں اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. بہت سے ایسے لوگ جو بیچارے مسجد نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے، انہوں نے کہا جی فورتھ شیڈول کی شک کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ گیدرنگ نہیں کر سکتے، نہ آپ جمعہ پڑھا سکتے، نہ آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں. ایون بعض لوگوں کو یہاں تک انہوں نے کہا آپ باجماعت نماز نہ پڑھیں. ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا فورتھ شیڈول میں آپ کا نام آ گیا ہے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم اتنے عرصے سے دے رہے ہیں، لیکن اب قانون آپ کے اوپر لگ گیا، آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے. زندگی آپ کی پھر یعنی ختم ہو جاتی ہے. فورتھ شیڈول اتنا خطرناک چیز ہے. اچھا لیکن اگلی بات دیکھیں، آپ نے اس کو جماعت میں باجماعت نماز سے روک دیا، آپ نے اس کو خطبہ جمعہ سے روک دیا، وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، اسکول نہیں پڑھا سکتا، کہیں پڑھنے جا نہیں سکتا، اس کو آپ نے گھر بٹھا دیا ہے. اب یہ گھر میں بٹھانا، پہلے تو یہ بتائیں اسلام، پاکستان، آئین، قانون، اخلاقیات کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ اچھا اب اس کے 4 بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، کمائے گا کہاں؟ کھانا پینا کہاں سے؟ اس نے کیا جب وہ باہر نہیں جا سکتا، کہیں جا ہی نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہی کام کرے گا جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو زچ کرنے کے مترادف. اچھا پھر آپ کا کتنی دیر اس میں نام رہا اور کیوں رہا؟ اس میں نام آتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے. یعنی اس میں کون ڈالتا ہے اس میں نام؟ الیکشن کے دنوں میں اس میں میرا نام آ گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن کے دنوں میں اس کے ذریعے مجھے ایک میسیج دیا گیا کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. تو ہم نے کہا یار آپ ویسے ہی ہمیں کہہ دیتے نہیں لڑنا چاہیے، اس کے تکلف کی کیا ضرورت تھی. پھر اب نکل گیا اس میں سے نام؟ جی نکل گیا الحمدللہ. تو وہ نکلا تو پھر آپ کو ادھر سفر کرنے کا موقع ملا نا؟ جی نکلا. شیڈول میں ہوتے ہوئے تو آپ سفر نہیں کر سکتے. اس کی پابندیاں یہی ہیں جو میں نے آپ کو ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے؟ ملک سے باہر آپ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. عمرہ نہیں کر سکتے آپ. یعنی میرے لیے فورتھ شیڈول میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے ایک بطور مسلمان کے، کہ فاروق وڈائچ صاحب
آپ کے پاس وسائل ہوں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کا پاسپورٹ بند ہے، آپ نہیں جا سکتے. اچھا کوئی بات نہیں، جیل میں آدمی ہوتا ہے کسی جرم کی وجہ سے، وہاں بھی اس کا دل چاہے تو وہ نہیں جا سکتا نا. اگر کوئی آپ نے جرم کیا ہے، اس جرم کی وجہ سے آپ کو اس عظیم الشان سعادت سے بھی محرومی مل گئی، آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں، ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کو آپ کے جرم کا پتہ نہ ہو، جرم کا بتایا بھی نہ جائے، اور آپ کا پاسپورٹ بھی بند ہو، شناختی کارڈ بھی بند ہو، اور آپ مدینہ طیبہ میں حاضری کی سعادت سے بھی محروم ہو جائیں، تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی؟